کوئی اہل بیت اطہار کی طرف معاذ اللہ غلط نسبتیں، کوئی صحابہ کرام، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خیال اور تصور بدلنے کی کوشش ہمیشہ سے رہی کہ معرکہ کربلا کو ایک اچانک سانحہ کہا جائے اور غلط فہمی کہہ دیا جائے، جذباتی جنگ کہہ دیا جائے، اور بعض لوگ تو جرأت کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک ظنی شہادت ہے، یقینی شہادت نہیں۔ کہتے ہیں امام حسین کی شہادت یقینی نہیں ہے، ظنی ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی ہم گمان کر سکتے ہیں کہ چلو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقینی شہادت نہیں۔ استغفر اللہ۔ حالانکہ یہ وہ شہادت ہے جس کی گواہی اللہ نے دی۔ کوئی شہید ہونے کے بعد شہید ہوتا ہے نا، بھائی اللہ کے نام پر ذبح ہو گیا، راہ خدا میں قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے، لیکن شہید ہوگا کب؟ جب وہ فوت ہو جائے گا، راہ خدا میں اپنی جان قربان کر لے گا، تب شہید ہوگا۔ کچھ نفوس قدسیات ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے سے فرمایا یہ شہید ہے۔ جناب حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی شہادت، حضرت علی المرتضیٰ، ان کی شہادت کو حضور نے بیان کیا۔ لیکن جو حسین کی شہادت ہے کسی کی نہیں ہے۔ ہم تقابل کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ ہم تو تقابل کر ہی نہیں سکتے، ہم کیونکہ سب کے ماننے والے ہیں۔ تقابل تو وہ کریں جن کے ہاں کچھ ہے کچھ نہیں ہے، اور یہ جملہ تو آپ بہت دفعہ سن چکے ہیں کہ جن کے پاس کچھ ہو اور کچھ نہ ہو وہ چور ہوتے ہیں، وارثوں کے پاس سب کچھ ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو امام علی مقام حضرت سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت وہ شہادت ہے جس کی صرف حضور نے خبر نہیں دی، جبریل لائے۔ کہاں سے لائے؟ اللہ نے شہادت کی یہ خبر عطا فرمائی، جبریل نے آ کر سنائی، حضور نے بیان فرمائی۔ جس شہادت کا خدا گواہ ہو، جبریل گواہ ہو، رسول خدا مصطفیٰ خود جس کی بات بیان کریں، اس کی شہادت بھی غیر یقینی ہے۔ اگر امام کی شہادت میں کوئی شک و شبہ ہے کسی کو، تو کائنات میں کوئی شہید ہے ہی نہیں۔ پھر سب شہید ہونے کے بعد شہید ہیں۔ اولو العزم ہستیاں، اہل بدر، اہل احد، حضور کے وفادار جانثار صحابہ کرام، قیامت تک آنے والے شہداء، بہت بڑا مقام، بہت بڑا مقام ہے۔ حضور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا، اسد اللہ و اسد رسولہ، حضور نے کہا اللہ کا شیر ہے، اللہ کے رسول کا شیر ہے، لیکن ان کی شہادت بھی شہید ہونے کے بعد، اس سے پہلے نہیں انہیں شہید کہا گیا۔ دو ہستیوں کو حضور نے پہلے شہید کہا، بلکہ تین کو، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ لیکن امام حسین کی شہادت ایک واحد شہادت ہے کہ حضور نے صرف بتایا نہیں، جبریل سے لے کر سنایا، اور جبریل نے اللہ کا پیغام آ کر دیا۔ جس کی شہادت اللہ بتائے، جبریل آ کر سنائے اور حضور ارشاد فرمائیں، اس کی شہادت کے یہ وہ شہید ہے جس پر شہادت کو ناز ہے۔ ہر شہید کو اپنے شہید ہونے پہ ناز ہے کہ مجھے یہ مرتبہ ملا، اور شہادت کو حسین پہ ناز ہے کہ مجھے یہ سعادت ملی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آدمی کو غصہ اور حسد، بغض و حسد اور غصہ، یہ دو چیزیں ہیں، یہ بہرا اندھا کر دیتی ہیں، عقل بھی فیل ہو جاتی ہے۔
ہم آپ سب اس میں مبتلا ہیں. غصے میں جب ہوتے ہیں کچھ نظر نہیں آ رہا سامنے کون ہے، کچھ سنائی نہیں دے رہا کیا ہو رہا ہے. ایسا ہوتا ہے نا؟ بولو تو صحیح یار. اسی طرح کسی کے بارے میں بغض ہے، حسد ہے، کوئی دل میں برائی ہے، اب آنکھوں سے اس کی کوئی اچھائی نظر ہی نہیں آئے گی. کوئی سنا رہا ہے بھلے کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ غصہ اور یہ عادتیں جو ہے بندے کو اندھا کر دیتی ہیں. تو وہ لوگ یا تو غصے میں ہیں یا بغض میں، جن کو امام کی شہادت نظر نہیں آ رہی اور غیر یقینی ہو رہی ہے. استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو واقعہ کربلا جیسا واقعہ تو تاریخ انسانیت میں نہیں ہوا، تاریخ کائنات میں نہیں ہوا. کس نے اپنے سامنے جوانوں کے لاشیں اٹھائے؟ 2 مہینے کے بچے سے لے کر پورا خاندان ایک وقت میں کٹا. کوئی ایک مثال پوری کائنات میں نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، بہت بڑے مقام ہیں، ان کے مقام و عظمتوں پر ہماری جانیں قربان ہیں. لیکن امام کی شہادت اور امام کا جو مقام شہادت اور آپ کے ساتھ جو وہ معرکہ کے اندر واقعات ہوئے، وہ پورے کے پورے ایک جگہ نہیں ملیں گے کہیں بھی. یہ اسی شہید کو سعادت ہے کہ باپ بھی شہید ہے، بھائی بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، بانجے بھی شہید ہیں، سارا ٹبر ہی شہید، پورا خاندان. مسلمانوں کے ہاں جب بھی شہادت کا لفظ بولا جائے گا کربلا ذہن میں ضرور آئے گا.